میرے لیے بڑی یعنی اطمینان کی بات تھی. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ہماری بہت کوشش تھی کہ پاکستان کو ریل کے ذریعے سینٹرل ایشیا سے لنک کیا جائے، کیونکہ پشاور تک ہم ریل پہ جا سکتے ہیں. وہ اس دوسری طرف قریباً ازبکستان کا ریل لنک جو ہے وہ پورا چائنا، رشیا، یورپ تک پھیلا ہوا ہے. تو ازبکستان کا بھی بہت کیننس تھی اس کام کے لیے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ازبکستان کے آفیشیل دورے پہ گئے تھے تو ان کے صدر صاحب نے یہ خصوصاً کہا تھا کہ جی پاکستان اس میں رول پلے کرے اور کوشش کرے کہ یہ ٹرائل لیٹرل جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے، فریم ورک ایگریمنٹ، تاکہ اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی اس کی جو فیزیبلٹی وغیرہ تیار ہو. تو وہ ہماری طرف سے تیاری تھی، ازبکستان کی طرف سے بھی تیاری تھی. لیکن فائنلی 17 جولائی کو پھر وہ میٹنگ طے ہوئی کابل میں. وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ میں بھی گیا، اپنا ازبکستان کے فارن منسٹر بھی آئے اور متقی صاحب بھی آئے، اور ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے ریلوے منسٹر یا ٹرانسپورٹ منسٹر جو بھی ریلوے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں گے اور وہ ان سے یہ سائن کروائیں گے، کیونکہ بیسیکلی ان منسٹریز نے آگے کام لے کے چلنا ہے. ہم نے جو کرنا تھا، کنیکٹیوٹی کرنی تھی، ایگریمنٹ فائنل کرنا تھا، ایگری کروانا تھا، روٹ ایگری کروانا تھا، جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی ڈفرینٹ جو آپشنز بھی انڈر کنسیڈریشن تھی کچھ ممالک کے علاوہ، یعنی ہمارے علاوہ. تو اس آپشن تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمیں تو سوٹ یہی کرتا ہے ازبکستان اور افغانستان، خرلاچی اینڈ پاکستان پشاور. تو یہ ہم نے الحمدللہ وہ ایگریمنٹ سائن کیا. اس ٹرائل لیٹرل میں جو سگنیفیکنٹ تھی وہ آبویسلی انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا 20 اگست کو دوبارہ کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. اور ہم نے اپنا جو ہمیشہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن صرف ٹی ٹی پی ہے اور چائنا کا کنسرن آبویسلی ای ٹی آئی ایم ہے. تو ان کو آپ پلیز گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے، اور ہمیں جو ہے ان کو ہم سے دور رکھا جائے یا ان کو پھر ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو اور تیسری آپشن نہیں ہے. یہ وہاں آپ کا سوائل استعمال نہ کرے، آپ کی سرزمین استعمال نہ کریں. پاکستان میں غلط قسم کے جو دہشت گرد کے حملے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. تو ہماری میٹنگ ادروائز بہت اچھی تھی. ٹرائل لیٹرل ہو، میٹنگ کے بعد ہم نے پاکستان اسلام آباد آنا تھا تو ہم اسلام آباد پہنچ گئے 20 کی رات کو ہی. اور یہاں جیسے آپ نے کہا کہ دیکھا کہ وانگی صاحب کا میں نے ان کو استقبال کیا. میں کو آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کا چائنا بہت ہی مخلص دوست ہے اور ہمارے ریلیشن شپ بہت کہتے ہیں آئرن کلیڈ بردرہڈ ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو 21 نیکسٹ ڈے تھا وہ پورے کا پورا وہ اس کام کے لیے مختص تھا. آپ نے دیکھا کہ قریباً 2:30 بجے تک وہ صبح سے اس منسٹری میں موجود تھے. اس میں ہماری ریسٹرکٹڈ چھوٹے گروپس کی میٹنگز بھی ہوئیں، اس میں ہمارا فل ڈیلیگیشن لیول پہ میٹنگز بھی ہوئیں. اس پہ ہم نے ورکنگ لنچ بھی کیا جس میں اور منسٹر صاحبان کو اور سیکرٹری صاحبان کو بھی انوائٹ کیا، اور اس پہ پریس ٹاک بھی کی اسی کمرے میں آپ کے سامنے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جمعے کی اور انہوں نے وہ بھی بہت خوش اور سیٹسفائیڈ تھے، اور الحمدللہ ہم بھی بہت سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ موفا کے بعد پھر انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب کے اوپر کال آن تھی ان کی. اس کے بعد ان کی میٹنگ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب سے تھی، اور پھر ان کی میٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے تھی جس میں 1+ فیلڈ مارشل صاحب، میں اور کچھ اور جو آفیشلز ہیں وہ موجود تھے. اور اس کے بعد پھر ان کا بینکوٹ تھا پی ایم صاحب کا تھرسڈے کو. تو فرائیڈے کو وہ تشریف لے گئے اور ان کا شکریہ کا میسیج بھی ایئرپورٹ پہ بھی اور ادروائز بھی انہوں نے بڑی اچھی اپنی فیلنگ دی. اس میں جو ہماری مین جو آپس میں جو بات چیت ہے اس میں آبویسلی سی پیک 2 ہے. سی پیک 1 تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سی پیک اسے کہتے ہیں 2.0. تو بہرحال سی پیک 2 بھی ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری جو کراکم ہائی وے ہے، ہماری ML1 جو کراچی سے حیدرآباد ہے، یہ پروجیکٹ سر فہرست ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو ٹرانس افغان ہم نے پروجیکٹ، یہ بھی اچھا خاصا بڑا پروجیکٹ ہے، 647 کلومیٹر کا ہے.
اور ٹرین کافی بیچ میں مشکل ترین بھی ہیں. تو اس کے اوپر اچھا خاصا $8-9 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو انٹرنیشنل ہیں وہ کتنا اس میں حصہ لیں گی, لیکن ایک چیز جو میری ٹرائی لیٹرل میٹنگ میں ہوئی بیجنگ میں 20 مئی کو, تو میں نے چائنا کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ سی پیک کو افغانستان میں ایکسٹینڈ کر دیں, اور 2 پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کنسیڈر کریں. ایک پاکستان افغانستان ازبکستان کا ریلوے لائن کا پروجیکٹ, اور دوسرا پشاور ٹو کابل ہائی وے. انہوں نے اصولاً وہ میری بات کو مان لیا ہوا ہے. تو ہمارا سی پیک 2 جو ہے وہ سی پیک 2 ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں مین جو ہے وہ KKH, اور پھر ہماری ML1 کا کراچی حیدرآباد. لیکن جو سی پیک ایکسٹینشن ہے وہ اس میں یہ 2 پروجیکٹس ہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفیشری پاکستان ہے, کیونکہ اگر وہ ریلوے لائن کو فائنانس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یا ازبکستان کے پاس تو فنڈنگ نہیں ہے, تو ہمیں ملٹی لیٹرل جائیں گے تو میرا خیال ہے اچھا خاصا یہ بڑا پروجیکٹ ہے. تو وہ ان پرنسپل انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا. میرے ساتھ منتقی صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں, اور اسی طرح جو ہائی وے ہے اس کو بھی انہوں نے پازیٹیولی کنسیڈر کیا ہوا. ہماری اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن میں ہمیشہ بات ہوتی ہے, اور اس پہ ہم نے اس دفعہ بھی کھل کے آپس میں اس کو ایکسچینج کیا کہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, کن ایریاز میں جو FTA ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کتنی جلدی کرنا چاہیے, وہ ساری چیزیں. اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز آبویسلی واز پارٹ آف آور ڈائلاگ. اینڈ ہمارا جو گلوبل جو میٹرز ہیں وہ بھی ہم نے ریسٹرکٹیڈ میٹنگ وہ بھی ڈسکس کی ہے, چاہے وہ پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے وہ پہلے بھی میں جب اسپیشلی گیا تو 19 مئی کو اس میں بھی ڈسکس ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی تھی, اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جو اسرائیل اور ایران کی جو کچھ معاملات ہوئے ہیں, جو کانفلکٹ ہوا ہے, 12 دن کی جنگ ہوئی ہے, اس پہ بھی پاکستان نے اپنا بھرپور ڈپلومیٹک کردار ادا کیا ہے, اور کرنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایک یعنی مسلمان ملک ہے, اور ان ایفرٹس کے نتیجے میں جتنا پرو ایکٹیولی وزیر اعظم صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی خصوصاً فارن منسٹری میں انوالو رہا ہوں, تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے پارلیمنٹ میں. پھر جب یہاں وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ سب کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں, ہم نے اس 12 دن کی جنگ میں دیکھا کہ ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خوشائند بات ہے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو گلوبل معاملات ہیں اس کے اوپر وہ انگیج ہوں, ڈائلاگ میں ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ صدر ایران اور وزیر خارجہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان میں 2 اور 3 اگست کو تشریف لائے تھے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ سنسیئر دوست کے حوالے سے ہم ان کو بھی انکریج کریں, اور امریکہ کو بھی انکریج کریں. وہ ہم کر رہے ہیں. وہ میرے جو بائی لیٹرل ڈائلاگ تھا واشنگٹن اس کا بھی حصہ تھا, اور وہ ہماری ادروائز ملٹی لیٹرل فورا پہ بھی ہماری ایفرٹ ہے کہ تاکہ یہ جو ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے یہ کوئی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے. تو ہماری جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہماری اگلے سال چائنا کے ساتھ جو ہے 75ویں اینیورسری ہے, 75 سال ہو جائیں گے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم ہوئے ہوئے. تو یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ اس کو بفٹنگ طریقے سے اگلے سال ہمیں منانا چاہیے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ جو اس کمرے میں آپ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی فارن منسٹر وانگ ای صاحب کی موجودگی میں, ہم نے وی بلیو ان ون چائنا پرنسپل اینڈ پالیسی, اور وہ ہماری ہمیشہ جو انڈین انلیگلی ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو ڈیپ کوآپریشن اسٹریٹجک ڈائلاگ جو تھا 6 اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہوا ہے ان کا اور میرا پاکستان میں, وہ انشاءاللہ اس کے اچھے ڈویڈنڈ نکلیں گے, اور اس کا اچھا رزلٹ قوم کے لیے, ہمارے لیے اور چائنا کے لیے دونوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا. وہ ہمارے ساتھ مائنز اینڈ منرلز میں, ایگریکلچر میں, انڈسٹریلائزیشن میں, سب چیزوں میں وہ انٹرسٹڈ ہے. ہمارا جو ایک اسپیشل اکنامک زون کا پلان ہے چائنیز کے لیے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کراچی میں, اور اس کے علاوہ گوادر میں آلریڈی انڈیکیٹو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری.
اور ایگریکلچر میں آپ نے دیکھا کہ 1000 ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ان کو بھیجا گیا ہے یا بھیجا جا رہا ہے وہاں سے ان کو یعنی ٹریننگ دلوانے کے لیے، ان کو ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، ان کو ریسرچ میں ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ساری یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اس میں جو وہ ہم جو کہتے ہیں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو فرینڈشپ یا پارٹنرشپ، وہ اس کا عملی ثبوت موجود ہے. ان کے آبویسلی وہ تشریف لے گئے تھے اپنا جمعے کو 22 کو صبح، تو 23 کو صبح ہم نے 6 بجے بنگلہ دیش روانہ ہونا تھا. تو الحمدللہ پھر 23 کو صبح ہم 6 بجے یہاں سے نکلے. جو 4 دن کی جو جنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک کے جو پاکستانی اونڈ یا انڈین اونڈ ایئر کرافٹ یا مینجڈ بائی، وہ ایک دوسرے کے ایئر سپیس سے گزر نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے مجھے 7 گھنٹے میں بنگلہ دیش پہنچا 2 بجے دوپہر میں. ابھی نیو دیٹ، اور ان کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نہ وہ ہم سے کوئی ایگزمپشن مانگ رہے ہیں. آج کل جب وہ کہیں جانا ہوتا ہے پاکستان چاہے چھوٹا بھی پڑے نہ ہم مانگتے ہیں، تو ریسیپروکل چل رہا ہے کام. تو پہنچتے ہی ہم نے اپنی ایکٹیویٹی وہاں شروع کی، اور پہلا دن جو ہماری مین ایکٹیویٹی تھی وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھا. کیونکہ ویسے بھی وہاں جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کا دن تھا، لیکن ان کے فارن سیکرٹری صاحب خود آئے ہوئے تھے. اور میں جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہوئی ہے وہاں، جس سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے پچھلے سال، تو انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کر لی ہے، نیشنل سٹیزن پارٹی. تو ان کی پوری لیڈرشپ کو وہ تشریف لائی ہمارے ہائی کمیشن میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہے وہ 2-3 دن پہلے ان کی ہارٹ سرجری غالباً ہوئی ہے، تو ان کو گھر شفٹ کیا گیا. تو لیکن ان کے نائب امیر پوری ڈیلیگیشن آیا ہائی کمیشن میں مجھے ملنے کے لیے، بہت اچھی باتیں ہوئیں. پھر جو تیسری پارٹی مین ہے عوامی لیگ کے علاوہ BNP ہے. تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، وہ بیگم خالدہ جیاء کی پارٹی ہے، اور وہ بھی موبائل ہیں، گھر پہ ہیں، لیکن ان کی ساری سینئر قیادت جو ہے وہ تشریف لائی ہمارے پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ میں. اور ان تینوں گروپس کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اب یہ مائنڈ میں رکھیں کہ فروری 2026 میں الیکشن اناؤنسڈ ہے بنگلہ دیش میں. اور آپ مجھے ایسے کر رہے ہیں، کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں؟ مجھے اسے ختم کر لینے دیں. اب میں نے تو اس کا ذکر صرف پاسنگ ریمارکس کیے ہیں نا. ویسے بھی بہتر ہے کہ آپ نہ انٹرپٹ کریں، مجھے ڈیریل نہ کریں، جو آپ کی پرانی عادت. تو بات یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے تینوں کی تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بڑی یعنی پری پاکستان باتیں کر رہی تھی. تو یہ ایک میجر چینج ہے اور اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور مشکل سوالات بھی مجھے میڈیا ان کے پوچھے، اترتے ہی پوچھنے شروع ہو گئے، لیکن میں کہتا جانے سے میں کروں گا، لیکن جانے سے ایک دفعہ تو باری آنی تھی. وہ جو انہوں نے کیا اس کا جواب بھی میں نے دے دیا کہ بھئی 1974 میں بھی جواب ہو گیا یہ سیٹل معاملہ. پھر 2002 میں جنرل مشرف صاحب نے سیٹل کر لیا. پھر اب اسلام تو کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد اپنا دل صاف کر لو. چلو 3 سال کر لو، اب تو 30 سال بھی گزر چکے، 3 دہائیاں بھی گزر چکی. تو وہ جواب ان کو مل گیا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ جو وزٹ تھی الحمدللہ بہت اچھی. نیکسٹ جو اگلا دن تھا اس صبح 8:30 بجے سے ہماری پورا دن رات گئے تک ہماری ایکٹیویٹیز تھیں فارمل اور آفیشیل. اس میں سب سے پہلے ہماری کمرشل ایڈوائزر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی صبح 8:30 بجے. ہمارے جو کامرس منسٹر صاحب ہیں وہ 2 دن پہلے تشریف لے گئے ہوئے تھے اور اپنی ٹریڈ کامرس کے حوالے سے ڈسکشنز کر رہے تھے. لیکن وہ میٹنگ انتہائی یوزفل تھی اور اس میں فیصلہ ہوا کہ ہم کیسے آگے چلیں گے. اس کے بعد آبویسلی میری جو میٹنگز اور سارا ایجنڈا تھا وہ فارن منسٹری جو تھی ان کے ساتھ تھا. اور وہ ہماری جو میٹنگز تھیں وہ الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کن ایریاز میں ہم ایک دوسرے کو